وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم عزیز بھائیوں، عزیز بہنوں، اللہ کا ہمارے اوپر انتہائی فضل اور کرم ہوا. اللہ کی کتاب جو عظیم الشان کتاب ہے، جس اللہ نے اپنی اس کتاب کی قسمیں اٹھائی ہیں، فرمایا یہ حکمت سے بھری ہوئی کتاب ہے. فرمایا یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن کی جو حکمتوں سے بھرا ہوا ہے، جس کی ایک ایک بات حکمت سے بھری ہوئی ہے، ایک ایک آیت حکمت اور نور سے اور ہدایت سے بھری ہوئی ہے. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک آپ البتہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ نے بھیجا ہے، آپ مرسلین میں سے ہیں، یعنی آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور رسول کا معجزہ ہوتا ہے، دلیل ہوتی ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے اس دور کے مطابق، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے اس دور کے مطابق. ڈاکٹر طبیب عاجز آ گئے، ایسے معجزات تھے، دنیا بے بس ہو گئی ان کے سامنے. تو اللہ نے آپ کو عظیم معجزہ دیا قرآن پاک کا. آپ رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. دلیل کیا ہے؟ فرمایا والقرآن الحکیم، یہ قرآن حکمتوں سے بھری ہوئی کتاب، یہ آپ کی نبوت کی، آپ کی رسالت کی دلیل ہے. کہیں فرمایا صاد والقرآن ذی الذکر، قرآن کی قسم، وہ قرآن جو نصیحت سے بھرا ہوا ہے، جس میں ذکر ہی ذکر ہے، نصیحت ہی نصیحت ہے. تو قرآن ایسی عظیم الشان کتاب ہے جس کی ہر بات نصیحت. لوگ کہتے ہیں میں کوئی نصیحت کرو، کسی پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں، کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں نصیحت کریں. اللہ کا قرآن یہ سب سے بڑی نصیحت ہے اور ہر مسلمان کے نام یہ پیغام ہے. اور نصیحت کس کو حاصل ہوگی؟ اللہ پاک نے اس کی شرطیں بیان کی ہیں کہ انما تنذر من اتبع الذکر، جو آدمی حاضر حیات الدنیا، دنیا نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر لہو اور لعب، کھیل اور تماشا ہے. جیسے بچہ کھیلتا ہے، وہ کچھ وقت کے لیے اس کا کھیل تماشا ہوتا ہے اور پھر سارا کھیل ختم ہو جاتا ہے. ایسی ہی یہ دنیا کھیل تماشا ہے. کوئی 60 سال کا کھیل ہے، 70 سال کا ہے، 100 سال کا ہے. جتنے کاروبار ہیں، زراعت ہے، تجارت ہے، تمام چیزیں ہیں، یہ سب کھیل تماشا ہیں. دل بہلانے، کھیل تماشا کس لیے ہوتا ہے؟ دل بہلانے کے لیے ہوتا ہے، دل اس سے مانوس رہے، دل لگا رہے. تو زمیندار کا زمین سے دل لگا ہوا یہ کھلونا ہے اس کا. ایک تاجر کا تجارت میں دل لگا ہوا ہے، اس کے لیے کھلونا ہے. ایک وزیر ہے، وزارت اس کے لیے کھلونا ہے. یہ کھلونے ہیں اور چند دن کا یہ کھیل ہے. اور رزاق اللہ پاک ہے، اللہ روزی دیتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی روزی نہیں. زمین سے روزی نہیں ملتی، تجارت سے نہیں ملتی. اللہ خیر الرازقین ہے، وہ بہترین رازق ہیں، روزی دیتے ہیں. تجارت کے بغیر سب پہ وہ قادر ہیں. دنیا کی جو زندگی ہے اس میں بہت سے نقصانات ہیں. ایک تو یہ فنا ہونے والی ہے، چند دن بعد ختم ہونے والی ہے، تو یہ پائیدار نہیں ہے.
یہ پائیدار نہیں ہے۔ یہاں کی ایک چیز کو آپ چیک کریں، کوئی چیز بھی مضبوط نہیں ہے۔ انسان کو سب سے مضبوط چیز جوانی ہے، جوانی بھی مضبوط نہیں ہے، چند دن کے بعد جوانی چلی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جوانی میں پھر صحت ہے، صحت کا بھی تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، صحت بھی پائیدار نہیں ہے۔ اسی طریقے سے خود جو زندگی ہے یہ بھی پائیدار نہیں ہے، اور انسان کے پاس جو نعمتیں ہوتی ہیں وہ نعمتیں بھی پائیدار نہیں ہیں، کبھی ہوتی ہیں، کبھی ختم ہو جاتی ہیں، کبھی کم ہو جاتی ہیں۔ آخرت کی جو زندگی ہر لحاظ سے وہ اعلیٰ ہے۔ فرمایا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، آخرت کا گھر وہی تو اصل زندگی ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ ان کو معلوم ہوتا، یہ جانتے آخرت کی زندگی کتنی بڑی زندگی ہے۔ آخرت کی زندگی ہر لحاظ سے پائیدار ہے، زندگی بھی پائیدار ہے۔ اس زندگی میں جو جوانی ہوگی وہ بھی بڑی مضبوط پائیدار ہے، اس میں جو صحت ہوگی صحت بھی پائیدار ہے، اور اس میں انسان کو جو نعمتیں ملیں گی وہ نعمتیں بھی بڑی پائیدار اور مضبوط ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جب آدمی جنت میں چلا جائے گا ایک فرشتہ آئے گا، 4 اعلان کرے گا۔ پہلا اعلان یہ کرے گا ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، ہمیشہ کی زندگی ہے، اب موت تمہیں نہیں آئے گی، مت گھبراؤ۔ دنیا میں انسان گھبراتا ہے موت آ جائے گی، وہاں موت نہیں آئے گی، موت ختم ہو جائے گی۔ دوسرا اعلان یہ کرے گا ان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا، یا تم نے ہمیشہ جوان رہنا ہے، نوجوان۔ حدیث پاک میں آتا ہے 30-33 سال ہر آدمی کی عمر ہوگی۔ جو یہاں بوڑھے ہیں وہ بھی جوان ہو جائیں گے، تو ہمیشہ کی جوانی یہ بہت پائیدار زندگی ہے۔ پھر جوانی میں یہاں دنیا میں انسان بیمار ہوتا ہے، کسی کو دل کی بیماری ہے، کسی کو بلڈ کی ہے، شوگر کی ہے۔ آخرت کی زندگی، جنت کی زندگی ایسی زندگی ہے وہاں بیماری انسان کے قریب نہیں آئے گی۔ فرشتہ اعلان کرے گا ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، کبھی بیماری تمہیں نہیں آئے گی، صحت کے ساتھ رہو گے۔ اور چوتھی چیز انسان کے پاس نعمتیں ہوں تو فرشتہ چوتھا اعلان یہ کرے گا ان لکم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا، ہمیشہ نعمتوں کے ساتھ رہو گے، تمہارے اوپر کوئی تنگی نہیں آئے گی مالی لحاظ سے۔ تو آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے۔ یہ زندگی کیسے ملے گی؟ یہ پورا رکوع ہے، میں 2 آیتوں کی صرف وضاحت کرتا ہوں۔ آخری آیت یہ ہے، فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، یعنی ایک جہاد ہے، کفار کے ساتھ جہاد کرنا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام کی جماعت ایسی جماعت ہے، فرمایا کہ فتح القلوب والاقالیم، دلوں کو فتح کیا۔ آج لوگ کہتے ہیں ملکوں کو فتح کرنے کی کیا ضرورت ہے، ملک ہمارا مقصود نہیں ہے، لیکن نہیں، یہ ملک اللہ کی زمین ہے، اس زمین میں اللہ کی اطاعت ہو، اللہ کی فرما برداری ہو، اس کا حق ہے، اس کی زمین پہ نافرمانی نہ ہو، کفر نہ ہو۔ تو فرمایا صحابہ اکرام نے کیا کیا؟ فتح القلوب، دلوں کو فتح کیا۔ پھر فرمایا والاقالیم، ملکوں کو، اقالیم کو فتح کیا۔ اور فرمایا شرقاً غرباً، مشرق مغرب میں صحابہ اکرام نے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فلسطین کو، اور قیصر و کسریٰ صحابہ کے زمانے میں فتح ہوئے۔ فرمایا فی المدت الیسیرہ، تھوڑی سی مدت میں۔ اور فرمایا کہ دیکھو ما قلت عددہم بالنسبت الی سائر جیوش الاقالیم، باقی جو فوجیں تھیں صحابہ کی تعداد کم تھی، لیکن صحابہ نے دنیا کو فتح کیا۔
اور فرمایا یہ کتنی مدت میں فتح کیا؟ فرمایا وامتدت الممالک الاسلامیہ شرقاً و غرباً فی اقل من 30 سنہ، 30 سال سے کم مدت میں صحابہ نے پوری دنیا کو فتح کیا اور دلوں کو فتح کیا۔ ہر جگہ اسلام تھا، اللہ کا دین تھا، اللہ کا دین بلند ہوا، کفر پست ہوا، کفر ختم ہوا، زیر ہوا۔ تو یہ جہاد بہت بڑا فریضہ ہے۔ تو ایک جہاد تو کفار کے ساتھ جہاد ہے، ایک حدیث پاک میں آتا ہے والمجاہد من جاہد نفسہ، مجاہد وہ اپنے نفس سے جہاد کرے۔ نفس نہیں چاہتا ہے، نفس نماز کی طرف نہیں آتا ہے، نفس دین کی بات کو نہیں سننا چاہتا ہے، نفس کا مقابلہ کرنا، اس کو بھی جہاد کہا گیا ہے۔ یہ بھی ایک جہاد ہے، ہر وقت یہ جہاد انسان کو کرنا پڑے گا موت تک۔ اور ایک وہ جہاد ہے جو بڑا جہاد ہے، کفار کے ساتھ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں والذین جاہدوا، یہ والذین جاہدوا یہ شرط ہے، لنہدینہم یہ جزا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو کوشش کرتے ہیں فینا، ہمارے بارے میں، ہمارے دین کے بارے میں کوشش کرتے ہیں، نفس کا مقابلہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لنہدینہم سبلنا۔ آپ کو معلوم ہے لام بھی تاکید کا ہے اور یہ نون ثقیلہ بھی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ضرور بر ضرور ہم ان کو ہدایت دیں گے، اپنے رستوں کی ہدایت کی راہیں ہم ان کے لیے کھول دیں گے جو مجاہدہ کریں گے۔ علم بھی ایک مجاہد ہے، آدمی مدرسے میں آتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، کوشش کرتا ہے، نفس نہیں چاہتا ہے، نفس آرام کو چاہتا ہے، لیکن انسان نفس کی مخالفت کرتا ہے اور پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، استاد کی بات سنتا ہے، تکرار کرتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، بچیاں پڑھتی ہیں، کوشش کرتی ہیں، اس کے بعد علم ایک بڑی ہدایت ہے، رہنمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ دیتے ہیں، قرآن عظیم کی فہم عطا فرماتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ، جو لوگ نیک کام کرتے ہیں، لوگوں پہ احسان کرتے ہیں۔ ایک ہے اپنے ساتھ احسان کرنا، ایک ہے لوگوں پر احسان کرنا۔ جو لوگوں پر احسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی معیت اور نصرت اس کے ساتھ ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا الخلق عیال اللہ، یہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عَيَالِهِ، اللہ کو آدمی بہت محبوب ہے، اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق سے احسان کرتا ہے، یعنی انسانوں سے احسان کرنا اور باقی جانوروں پر احسان کرنا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتے ہیں۔ جیسے حدیث پاک میں بخاری شریف کا واقعہ ہے، مرد عورت دونوں کا واقعہ، فاحشہ عورت ہے، نافرمانی والی زندگی ہے، لیکن پیاسے کتے پر ترس آیا، رحم کیا، احسان کیا، نیکی کی اس کے ساتھ، اللہ کی مخلوق پر احسان کیا، اس کو پانی پلایا، اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی۔ علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں ویسے تو یہ ہے گناہوں سے توبہ ضروری ہے، بس اوقات ایسی نیکی ہوتی ہے، اتنا خلوص ہوتا ہے اللہ اس خلوص کی وجہ سے، اور اتنا اس میں کیا نام ہے احسان ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، اللہ اس جذبے کی وجہ سے بھی مغفرت فرما دیتے ہیں، جیسے اس عورت کی مغفرت فرمائی ہے۔ ایسے اس عورت کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے بلی کو ستایا۔ بلی ایک حرام جانور ہے، انسان کے گھر کی خدمت گار ہے، خدمت کرتی ہے، تو بلی کو اس نے پلایا نہیں، پیاسا رکھا ہے، اب احسان نہیں کر سکی بلی پر، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے اس عورت کو جہنم کے اندر دیکھا ہے، اس وجہ سے اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان نہیں کیا، اس کو ستایا، تنگ کیا، پریشان کیا۔ ایسے اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ احسان کرنا یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ آپ نے فرمایا ایک عورت ہے اور آپ کے سامنے بہت نمازیں پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، لیکن فرمایا غیر انہا توزی جیرانہا بلسانہا، پڑوسیوں کے ساتھ اخلاق اچھے نہیں ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہی فی النار۔ دوسری عورت کے بارے میں ذکر کیا گیا، اس کی نمازیں کم ہیں،
روزے کم ہیں، فرض کی حد تک ہے، نوافل نہیں ہیں، لیکن لا توزی جیرانہا بلسانہا، اخلاق اس کے اچھے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھے ہیں، گھر میں اچھے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے فی الجنہ، یہ عورت جنت میں جائے گی۔ تو اخلاق کا اچھا ہونا، اللہ کی مخلوق پر احسان کرنا، اس سے اللہ تعالیٰ کی امداد آتی ہے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں، جنت عطا فرماتے ہیں۔ تو ہم بھی کوشش کریں۔ پہلی بات تو یہ دنیا مقصد نہیں ہے، چند دن کی زندگی ہے، یہ ہمارے ذہن میں ہو، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ دین کے ہر کام کے لیے کوشش کریں، کوشش شرط ہے، مجاہدہ شرط ہے، اس کے بغیر کوئی چیز نہیں ملے گی۔ نماز کے لیے، عبادات کے لیے، رمضان آ رہا ہے، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اس کے لیے مجاہدہ کریں گے، کوشش کریں گے، تو اللہ تعالی ہمیں آگے بڑھائیں گے، ہدایت کی راہیں کھول دیں گے، اور پھر اپنے والدین کے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ، اور جیسے معلمات ہیں، ان تمام کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، احسان کرنا۔ احسان کرنے والے اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، فرمایا واللہ یحب المحسنین، جو محسنین ہیں اللہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا رب العالمین، جن معلمات نے پڑھایا ہے اور جن بچیوں نے پڑھا ہے، ان کی محنت کو قبول فرما۔ یا رب العالمین، دنیا آخرت میں ان کو عزت، کامیابی عطا فرما، دنیا آخرت کی پریشانیوں مسائل کو حل فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ جو مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، کے درجات کو بلند فرما۔ یا رب العالمین، ہماری نافرمانیاں بہت ہیں، تیری بغاوت بہت ہے۔ یا رب العالمین، قرآن پاک کی برکت سے، جو قرآن پاک کی ابھی تکمیل ہوئی ہے اس کی برکت سے، یا رب العالمین اپنے صفت رحم کی وجہ سے باران رحمت عطا فرما۔ یا رب العالمین، باران رحمت عطا فرما، فضل فرما، رحم فرما، احسان فرما۔ یا رب العالمین، تو سب سے بڑا محسن ہے، کائنات کو بنایا ہے، یہ تیرے بنے ہوئے بندے ہیں، اس میں ایسے لوگ بھی ہیں، بچے بھی ہیں، جانور بھی ہیں، وہ تیری نافرمانی نہیں کرتے۔ یا رب العالمین، تو کرم فرما، احسان فرما، باران رحمت عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا